بادم دست خدایم که از پا فتادم من باقر ابن یادم نرفته لبهای عطشان بر خاک صحرا سلطان خوبان از گوشه مقتل زمین میگفت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس غمناک اور المناک شب میں ہم سب اس عظیم امام کا سوگ منعقد کر رہے ہیں اور سوگوار ہیں اس عظیم امام کے شہادت کی مناسبت سے کہ جنہیں اہل بیت اطہار نے باقر علم نبی قرار دیا، وہ امام کہ جنہوں نے علم پروردگار کو کائنات تک پہنچایا، جن کا لقب باقر ہے، جن کا نام محمد ہے، اور جو عالم شیعیت ہی نہیں بلکہ پورے اسلام اور پورے انسانیت کے لیے پانچویں امام ہیں۔ ہمارے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی شہادت تمام انسانوں کے لیے رنج اور مصیبت کا سبب ہے، اور اسی لیے جب اسی تاریخ میں سرزمین مدینہ پر 114 ہجری قمری میں مولا کی شہادت 57 سال کی عمر مبارک میں واقع ہوئی، اس موقع پر تمام مدینہ گریہ کر رہا تھا، ہر ایک رو رہا تھا، اور آپ کے لیے سب نے فرش عزا بچھائی تھی۔ یقیناً امام کا غم، امام کا سوگ ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اسی لیے ہم سب امام کی اس شہادت کی مناسبت سے اپنے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ امام کی ایک بڑی عظیم صفت اور امام کی عظمت کا ایک بہت بڑا ثبوت جو پیش کیا جاتا ہے، وہ اس سلام کی اہمیت کے مد نظر اور بڑھ جاتا ہے کہ جس کو حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر سے فرمایا تھا کہ اے جابر، تمہاری ملاقات ہمارے اس وارث سے ہوگی کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جو میرے علم کو دنیا والوں تک پہنچائے گا۔ اے جابر، میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ اور جملہ یہ فرمایا تھا اس موقع پر، جو بعض روایتیں ہیں کہ جن میں سے ایک روایت خود جابر بیان کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری، جو بڑے محترم صحابی ہیں، کہ کنتو معہو ذات یوم، میں ایک دن حضور اکرم کی خدمت میں موجود تھا، فقال علی، مجھ سے حضور اکرم نے فرمایا کہ یا جابر لعلک ان تبقى حتی تلقی رجلا من ولدی، تم اس وقت تک بظاہر زندہ رہو گے جب تک کہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹے سے تمہاری ملاقات نہ ہو، یقال لہ محمد بن علی بن حسین، کہ جو امام حسین کے بیٹے علی کا بیٹا ہوگا، جس کا نام میرا نام ہوگا، یہب اللہ لہ النور والحکمہ، جس کو پروردگار نور اور حکمت عطا فرمائے گا، فقرأہ منی السلام، اس تک میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا ہے کہ امام تک سلام پہنچایا جائے، اور اسی لیے امام کی اس عظمت کو سارے مدینے والے محسوس کرتے تھے
کہ حضور اکرم نے اتنے عرصے پہلے، حضور اکرم اس دنیا سے سن 11 ہجری میں رخصت ہوئے ہیں اور ہمارے 5ویں امام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں سن 57 ہجری قمری میں، یعنی پورے 46 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں امام، اور 46 سال پہلے حضور اکرم نے اپنے اس وارث کو سلام کہلوایا تھا۔ لہٰذا ہم سب کو بھی آقا کی بارگاہ میں آ کے اپنے سلام اور عرض ادب کو پیش کرنا چاہیے۔ میں اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے ایک حدیث جو آقا نے فرمائی تھی خود انہی سے، جناب جابر سے، وہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ اے جابر، اوصی کا بخمس، میں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، جن میں سے پہلی وصیت فرماتے کہ ان ظلمت فلا تظلم، اے جابر اگرچہ تمہارے اوپر ظلم ڈھایا جائے لیکن دیکھو تم کبھی ظلم نہ کرنا۔ لوگ ہو سکتا ہے کہ ظالم بن جائیں لیکن تمہارے ہاتھ کبھی ظلم میں ڈوبے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ فرمایا دوسری میں وصیت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ، دیکھو ہو سکتا ہے کہ دنیا والے خیانت کریں، ہو سکتا ہے کہ تمہارا مال دنیا والے ہڑپ لیں، لیکن کبھی تم خائن نہ بننا۔ دنیا والے برائیاں کر رہے ہوں لیکن خیانت کی برائی تمہارے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ وَإِن كُذِّبْتَ، ہو سکتا ہے کہ دنیا والے تمہیں جھٹلائیں، تمہاری بات کو تسلیم نہ کریں، فَلَا تَغْضِبْ، لیکن اس موقع پر یہ یاد رکھنا کبھی تم اس موقع پر بھی ایسا نہ ہو کہ تم غضبناک ہو جاؤ، تمہیں غصہ آئے۔ فرمائے وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، دیکھو ہو سکتا ہے کہ دنیا مل کر تمہاری تعریف کرنے لگ جائے لیکن اس تعریف پر کبھی تمہارے اندر اکڑ نہ پیدا ہونے پائے، تم اپنے اندر غرور نہ پیدا ہونے دینا۔ اگر تمہاری تعریف ساری دنیا بھی کر رہی ہو تب بھی تم اپنے اوپر اترانا نہیں۔ وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ، لیکن ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا مل کر تمہاری برائی کرنے لگ جائے، اس برائی کے باوجود کبھی گھبرانا نہیں، کبھی فریاد نہ کرنے لگنا، کبھی تم پریشان نہ ہو جانا۔ ساری دنیا کی تعریف تمہیں خوشحال کرتے ہوئے مغرور نہ کر دے، ساری دنیا کی برائی تمہارے قدم کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے اور تم اپنے نیک کاموں میں پیچھے رہ جاؤ اور تم پریشان ہو جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولا اس طرح سے متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی برائیاں تمہارے اندر نہ پیدا ہونے پائیں اور دنیا کی بنا پر کوئی خرابی تمہارے مزاج میں نہ پیدا ہونے پائے۔ لہٰذا ان 5 چیزوں کو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ ظلم ہوتا رہے لیکن ہم کبھی ظالم نہ بننے پائیں، خیانتیں ہوتی رہیں لیکن اس کے باوجود ہم کبھی خائن نہ بننے پائیں، ہم کو اگرچہ جھٹلایا جائے لیکن ہمیں غیظ و غضب کے عالم میں نہیں آنا چاہیے، اگرچہ ساری دنیا تعریف کرے پھر بھی ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے، ساری دنیا مذمت کرے اس کے باوجود ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آقا کے بارے میں اسی بحار الانوار میں یہ جملہ ملتا ہے کہ آقا نے اپنی حیات طیبہ میں یہ وصیت فرمائی تھی کہ انہو اوقف بعد اموالہ علی نوادب تندبہ 10 سنین فی منی، روایت کے جملے ہیں کہ مولا نے اپنے مال میں سے یہ وصیت کی تھی کہ میرا کچھ مال کچھ گریہ کرنے والوں کو دیا جائے تاکہ وہ 10 سال تک میدان منی میں آقا کے لیے گریہ کرتے رہیں، آقا کے لیے روئیں، آقا پر ماتم کریں، تاکہ جب دنیا والے پوچھیں کہ کیوں ماتم کر رہے ہو تو وہ بتائیں کہ آقا اور مولا کس مظلومیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یعنی امام بھی چاہتے ہیں کہ امام کی مظلومیت دنیا والوں تک پہنچے، امام بھی چاہتے ہیں کہ امام کی حقانیت دنیا والوں کو ملے، پتہ چلے، ان کی جانکاری میں بھی ہو۔ اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ آقا نے اپنی نگاہوں سے میدان کربلا کے واقعات اور مناظر کو دیکھا تھا، اس کم سنی کے باوجود امام نے سارے مظالم سہے تھے، سارے ظلم برداشت کیے تھے، لہٰذا امام چاہ رہے تھے کہ ان ساری مصیبتوں کو دنیا والے سنیں
اور ان مصیبتوں کو سننے کے بعد اہل بیت اطہار کی مظلومیت کو پہچانیں۔ پروردگار امام کی اس مصیبت، امام کی شہادت اور امام کی المناک دنیا سے اس رخصتی کی مناسبت سے ہم سب گریہ کناں ہیں، ہم سب ماتم کرتے ہیں اور اپنے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو پانچویں امام کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیک ایھا الباقر لعلم اللہ، السلام علیک ایھا الفاحص عن دین اللہ، السلام علیک ایھا المبین لحکم اللہ، السلام علیک ایھا القائم بقسط اللہ، السلام علیک ایھا الناصح لعباد اللہ، السلام علیک ایھا الداعی الی اللہ، السلام علیک ایھا الدلیل علی اللہ، السلام علیک ایھا الحبل المتین، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔